بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس چینل پر صرف اور صرف سچی سٹوریز ہی شیئر کی جاتی ہیں، تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ ہماری اگلی ویڈیو صرف سبسکرائبر کو ہی ملنے والی ہے۔ بلعام بن باورا کا واقعہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جبارین سے جنگ کا ارادہ کیا اور سرزمین شام میں نزول فرمایا تو بلعام بن باورا کی قوم اس کے پاس آئی اور اس سے کہنے لگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت تیز مزاج ہیں اور ان کے ساتھ بہت بڑا لشکر ہے۔ وہ یہاں اس لیے آئے تاکہ ہم سے جنگ کریں اور ہمیں ہمارے شہروں سے نکال کر ہماری بجائے بنی اسرائیل کو اس سرزمین میں آباد کریں۔ تیرے پاس اس میں عزم ہے اور تم ایسے شخص ہو کہ تمہاری ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ تم نکلو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ انہیں یہاں سے بھگا دے۔ قوم کی بات سن کر بلعام نے کہا، افسوس ہے تم پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، ان کے ساتھ فرشتے اور ایماندار لوگ ہیں، اس لیے میں ان کے خلاف کیسے بد دعا کر سکتا ہوں؟ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم ملا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایسا کیا تو میری دنیا و آخرت برباد ہو جائے گی۔ قوم نے جب یہ گریہ وزاری کے ساتھ مسلسل اصرار کیا تو بلعام بن باورا نے کہا، اچھا میں پہلے اپنے رب کی مرضی معلوم کر لوں۔ بلعام کا یہی طریقہ تھا کہ جب کبھی کوئی دعا کرتا تو پہلے مرضی الہی معلوم کر لیتا اور خواب میں اس کا جواب مل جاتا۔ چنانچہ اس مرتبہ اس کو یہ جواب ملا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے خلاف دعا نہ کرنا۔ چنانچہ اس نے قوم سے کہہ دیا کہ میں اپنے رب سے اجازت چاہی تھی مگر میرے رب نے ان کے خلاف بد دعا کرنے کی ممانعت فرما دی ہے۔ پھر اس کی قوم نے اسے ہدیے اور نذرانے دیے جنہیں اس نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد قوم نے دوبارہ اس سے بد دعا کرنے کی درخواست کی تو دوسری مرتبہ بلعام نے رب تبارک و تعالیٰ سے اجازت چاہی۔ اب کی بار اس کا جواب نہ ملا تو اس نے قوم سے کہہ دیا کہ مجھے اس مرتبہ کچھ جواب ہی نہیں ملا۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور نہ ہوتا تو وہ پہلے کی طرح دوبارہ بھی صاف منع فرما دیتا۔ پھر قوم نے اور بھی زیادہ اصرار کیا حتیٰ کہ وہ ان کی باتوں میں آ گیا۔ چنانچہ بلعام بن باورا اپنی گدی پر سوار ہو کر ایک پہاڑ کی طرف روانہ ہوا۔ گدی نے اسے کئی مرتبہ گرایا اور وہ پھر سوار ہو جاتا حتیٰ کہ اللہ کے حکم سے گدی نے اس سے کلام کیا اور کہا، افسوس اے بلعام، کہاں جا رہے ہو؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ فرشتے مجھے جانے سے روک رہے ہیں؟ شرم کرو، کیا تم اللہ کے نبی اور فرشتوں کے خلاف بد دعا کرنے جا رہے ہو؟ بلعام پھر بھی باز نہ آیا اور آخرکار وہ بد دعا کرنے کے لیے اپنی قوم کے ساتھ پہاڑ پر چڑھا۔ اب بلعام جو بد دعا کرتا اللہ اس کی زبان کو اس کی قوم کی طرف پھیر دیتا اور وہ اپنی قوم کے لیے جو دعائے خیر کرتا تو بجائے قوم کے بنی اسرائیل کا نام اس کی زبان پر آتا۔ یہ دیکھ کر اس کی قوم نے کہا، اے بلعام، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ بنی اسرائیل کے لیے دعا اور ہمارے لیے بد دعا کیوں کر رہا ہے؟ بلعام نے کہا، یہ میرے اختیار کی بات نہیں، میری زبان میرے قبضہ میں نہیں ہے، اللہ کی قدرت مجھ پر غالب آ گئی ہے۔ اتنا کہنے کے بعد اس کی زبان نکل کر اس کے سینے پر لٹک گئی۔ اس نے اپنی قوم سے کہا، میری تو دنیا و آخرت دونوں برباد ہو گئیں۔ اب میں تمہیں ان کے خلاف ایک تدبیر بتاتا ہوں۔ تم حسین و جمیل عورتوں کو بنا سنوار کر ان کے لشکر میں بھیج دو۔ اگر ان میں سے ایک شخص نے بھی بدکاری کر لی تو تمہارا کام بن جائے گا، کیونکہ جو قوم زنا کرے اللہ اس پر سخت ناراض ہوتا ہے اور اسے کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ چنانچہ بلعام کی قوم نے اس طرح کیا۔ جب عورتیں بن سنور کر لشکر میں پہنچی تو ایک کنعانی عورت بنی اسرائیل کے ایک سردار کے پاس سے گزری تو وہ اپنے حسن و جمال کی وجہ سے اسے پسند آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود اس سردار نے اس عورت کے ساتھ بدکاری کی۔ اس کی پاداش میں اسی وقت بنی اسرائیل پر طاعون مسلط کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشیر اس وقت وہاں موجود نہ تھا۔ جب وہ آیا تو اس نے بدکاری کا قصہ معلوم ہونے کے بعد مردوں اور دونوں کو قتل کر دیا۔ تب طاعون کا عذاب ان سے اٹھا لیا گیا، لیکن اس دوران 70,000 اسرائیلی طاعون سے ہلاک ہو چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قصہ کو نقل کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو نافرمانی کرنے سے پہلے ہی اسے روک دیتے، پھر ان آیات پر عمل کرنے کی وجہ سے اسے بلند مرتبہ عطا فرما کر ابرار کی منزل میں پہنچا دیتے، لیکن وہ تو دنیا ہی کی طرف مائل ہو کر رہ گیا اور اس نے دنیا اور اس کی لذتوں کو آخرت اور اس کی نعمتوں پر ترجیح دینے میں اپنی خواہش پیروی کی۔ کتاب کا حوالہ موجود ہے۔